إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في محكم تنزيله قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق، مالک اور اس کا پروردگار ہے. رحمتیں اور سلامتی ہو احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ پر جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. برادران اسلام، دختران ملت، سورہ کہف کی آخری رکوع کی آیت میں نے پڑھی جس کا ترجمہ ہے، کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں بتاؤں جو عمل کے لحاظ سے سب سے زیادہ گھاٹے میں، نقصان میں، خسارے میں ہوں گے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا میں محنت بیکار ہو گئی، اکارت ہو گئی، اور وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا انہوں نے انکار کیا، اور اللہ کہتا ہے کہ ہم ان کے عمل کی، ان کے یہ نیک عمل جو سمجھ رہے ہیں، قیامت کے دن اس کو کوئی وزن نہیں دیں گے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. برادران اسلام، دختران ملت، اسلام میں، اسلام کے نام سے، اچھے عمل کے نام سے، نیکی کے نام سے جو سب سے پہلا فرقہ جو شروع ہوا اور جو سب سے پہلی جماعت جس نے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے خلاف تلوار اٹھائی، جنہوں نے صحابہ کو شہید کیا اور اس کو نیک عمل سمجھا، اسلام میں سب سے پہلا فرقہ یہ خوارج کا فرقہ ہے جس کو خوارج کہا جاتا ہے. خوارج کے معنی نکلنے والے، خرج یخرج خروجن کہتے ہیں نکلنے کے معنی میں، اور خوارج خارج کی جمع ہے، نکلنے والا انسان. اور یہ لفظ ان کو اس لیے دیا گیا، یہ لقب اس لیے دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بتایا کہ یہ لوگ قرآن کریم کو پڑھیں گے، اتنا پڑھیں گے کہ آپ لوگ سمجھیں گے کہ آپ لوگوں کی قرات اور تلاوت اور قرآن کریم کو پڑھنا ان کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. لمبی لمبی نماز پڑھیں گے، عبادتوں میں ایسا لگے گا کہ گویا آپ کی عبادت کچھ نہیں ہے. تقوی اور پرہیزگاری ان سے ظاہر ہوگا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین سے بالکل اسی طریقے سے نکل جائیں گے جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے. نام دین کا لے رہے ہوں گے لیکن
نعوذ باللہ دین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ میرے بزرگوں، یہ خوارج جنہوں نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غزوہ تبوک میں جنہوں نے غازیوں کے لیے جن کے پاس ساز و سامان نہیں تھے، اونٹوں کا انتظام کیا، قافلے سفر کا انتظام کیا، سفر کے توشے کا انتظام کیا، مدینے میں پانی نہیں تھا، آپ نے یہودی کے پاس سے کنواں لے کر خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ ایک مرتبہ مدینے کو قافلہ آیا، تجارت کا قافلہ، اور مدینے میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ قافلے سے ساز و باز کیا عثمان رضی اللہ عنہ نے، جی ہزاروں دینار تک پہنچ گئی قیمت، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے قافلے کو، ساز و سامان، کھانے پینے کے سامان کو لے کر مسلمانوں کے لیے، مدینے کے مسلمانوں کے لیے مفت تقسیم کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس قربانی کو دیکھ کر فرمایا کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا، عثمان اس کے بعد جو بھی عمل کریں عثمان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی شہادت جن سے فرشتے شرماتے ہیں۔ ان خوارج نے جو یمن، مصر اور خراسان سے آئے ہوئے تھے، جو عبداللہ بن سبا یہودی کی قیادت میں تھے، ان لوگوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جبکہ وہ قرآن کریم ان کے ہاتھ میں تھا، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، بڑی بے دردی کے ساتھ انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ یہ کہہ کر شہید کیا کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انگلی اٹھا کر بتایا کہ انہوں نے یہ غلطی کی، یہ غلطی کی، یہ غلطی کی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، معاویہ رضی اللہ عنہ کو اور بہت سارے صحابہ کو کافر کہا ان لوگوں نے، اور جنگ صفین کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، جبکہ آپ فجر کی نماز کے لیے جا رہے تھے، اپنے گھر سے نکلے ہوئے تھے۔ میرے بزرگوں، ان خوارج کی عادت رہی ہے کہ ہمیشہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھایا ہے، اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج جو تحریکیں مسلم حکمرانوں کے خلاف کھڑی ہوتی ہیں اور مسلمان بادشاہ اور حکمرانوں کو کافر کہتی ہیں، اور ان کے ماننے والوں کو سب کو کافر کہتی ہیں، بڑی آسانی سے کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو ان حکمرانوں کے ساتھ ہیں وہ بھی کافر، اور ان کا خون حلال سمجھ کر بڑی بے دردی کے ساتھ جس طریقے سے خون بہاتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ وہی خوارج کا ایک کنٹینیویشن ہے، انہی خوارج کا ایک تسلسل ہے، جو حالات اور نام ہو سکتا ہے کہ بدلے ہوں، لیکن حقیقت، وہ خیالات، یہ افکار، یہ انہی کے ہیں۔ پیرس میں، فرانس میں جس طریقے سے معصوموں کو قتل کیا گیا، مردوں اور عورتوں کی تمیز کیے بغیر، نوجوان اور بوڑھوں کی تمیز کیے بغیر، حکومت کے ذمہ داران اور عوام کی تمیز کے بغیر، مجرم اور غیر مجرم کی تمیز کے بغیر جس طریقے سے مارا گیا، ایک چھوٹی سی مثال ہے، آج سیریا اور عراق میں جس قسم کا فساد مچایا جا رہا ہے، اور جس طریقے سے لاکھوں مسلمانوں کو ملک بدر ہونا پڑا، اور یورپی اور دوسرے ممالک میں جا کر، جی عرب اور غیر عرب ممالک میں جا کر، وہاں کے بارڈروں میں ان کو کتوں کی طرح انتظار کرنا پڑ رہا ہے، یہ سب کس وجہ سے ہے؟ یہی خوارج کی وجہ سے ہے۔ یہ IS جو آج اسلامک اسٹیٹ کا دعویٰ کر رہے ہیں اور اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، اور پیرس میں انہوں نے
130 یا 100-150 لوگوں کو جو قتل کیا ہے، مسلمانوں کو وہاں عراق اور سیریا میں جو قتل کیا ہے، اس کے مقابلے میں یہ 2% بھی نہیں ہے. لیکن دنیا کو جب اسی وقت جب تکلیف پہنچتی ہے ان بڑی طاقتوں کو، تب معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم کتنی خطرناک ہے. اور حقیقت میں یہ IS یہ مغربی طاقت اور خاص طور پر آج کا جو سپر پاور امریکہ ہے اس کا تیار کیا ہوا ہے. اس کے بہت سارے شواہد ہیں، اور آج خود ان لوگوں نے اعتراف کیا ہے کہ یہ ہمارے کارندے ہیں، یہ ہم لوگوں کو تیار کیا ہے. ان کو کہاں سے پیسے ملتا ہے؟ یہ لوگ جب سپر پاور چاہتے ہیں، جی سوڈان میں انہوں نے بڑی آسانی کے ساتھ اس عیسائی ایک اسٹیٹ کو، عیسائی ایک صوبے کو الگ حکومت بنا کر دے دی اور عیسائی حکمران کھڑے کر دیا چند مہینوں میں. کس نے کیا؟ انہوں نے کیا. انڈونیشیا کے مسلمان ملک میں جب کچھ عیسائیوں نے الگ بستی چاہی، ان کی کثرت ہو گئی، تو وہاں الگ اسٹیٹ دینے والا ان کو کون تھا؟ یہی امریکہ. اور یہ کئی سالوں سے وہاں کے مسلمان، سیریا کے مسلمان لڑ رہے ہیں، وہاں خون خرابہ ہو رہا ہے، لیکن یہ امریکی طاقت، یہ سپر پاور خاموش ہے. کس لیے؟ اس لیے کہ یہ ان کے کارندے ہیں، ان کے اشاروں پر ناچنے والے ہیں. ان کو اسلحہ کہاں سے ملتا ہے؟ ان کے پاس اتنی بڑی طاقت کہاں سے آ گئی کہ رشیا کی فلائٹ کو وہ مار کر گرائیں اور 200 سے زیادہ لوگوں کو قتل کریں؟ کہاں سے آ گئی طاقت؟ کون ہے ان کے پیچھے؟ میرے بھائیوں، خوارج، یہ آپ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں میں دیکھتے ہیں. آپ نے جو صفتیں بتائیں، آج کے زمانے میں بھی وہ صفتیں فٹ ہو رہی ہیں، ان پر منطبق ہو رہی ہیں. آپ نے کئی صفتیں بتائیں، ان کے بارے میں کہا کہ کم عمر کے لوگ ہیں، کم عمر کے لوگ ہوں گے، حدثاء الاسنان، نوجوان ہوں گے. آپ دیکھیں گے 16 سال، 14 سال، 12 سال کم عمر کے نوجوان ان کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے دیکھے ہوں گے، اور اس طریقے سے خون بہانے میں، قتل کرنے میں ان کو ٹریننگ دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ. حدیث میں آیا ہے کہ بیوقوف قسم کے ہوں گے، کم عقل ہوں گے، سمجھنے والے نہیں ہوں گے. ان کی دماغیں، ان کے عقل میں سمجھنے کی طاقت ختم ہو جائے گی. آپ دیکھیں گے کہ ان لوگوں کی باتوں میں ذرا غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اتنے بیوقوف. اور میں کچھ مثالیں دوں گا کہ کیسے ان کی بیوقوفی ہے. مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، معصوم لوگوں کا خون بہا رہے ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے مسئلے میں لکیر کے فقیر بنتے ہیں اور اس میں چھان بین کرتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عراق کا ایک شخص آیا اور آ کر کہا، میں احرام کی حالت میں ہوں، اگر مکھی کو میں نے مار دیا ہے اور وہ خون میرے بدن پہ لگ گیا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ میرا احرام ٹوٹ گیا کیا؟ پوچھا تم کہاں سے ہو؟ کہا عراق سے. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، ارے دیکھو اس آدمی کو، ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو قتل کیا اور یہ مکھی کا خون پوچھنے کے لیے آیا ہے. ایسی بیوقوفی کی مثال آج ہم دیکھ رہے ہیں. کیسے ان لوگوں نے ایک عورت کو قتل کیا، قتل کر کے اس کے سر کو اس کے بال سے پکڑا، پھر پوچھنے لگے کہ اس کا بال، ایک اجنبی عورت کا بال، ہم مردہ عورت کا بال پکڑ سکتے ہیں کہ نہیں پکڑ سکتے؟ اختلاف. بیوقوفوں نے قتل کیا ایک معصوم عورت، جبکہ ایک معصوم عورت کو قتل کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے، جنگ میں قتل کرنا جائز نہیں ہے، سجائے کہ جنگ کے علاوہ عام حالات میں. اور اسی طریقے سے ان لوگوں نے ایک آدمی کو قتل کیا، قتل کرنے کے بعد اب اس کو جو ہے قتل کرنے کی ان کی عادت ہے کہ جو قتل کرتے ہی فوٹو پکڑتے ہیں، کھینچتے ہیں، اور لوگوں میں دہشت گردی، ڈر اور خوف کو پھیلانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ویڈیو پکڑ کر ڈالتے ہیں.
تو انہوں نے کیا کیا کہ تصویر پکڑنا جائز ہے کہ جائز نہیں ہے، قتل کیا اور پوچھ رہے ہیں کہ تصویر پکڑیں گے جائز ہے کہ جائز نہیں ہے۔ کس قسم کی بےخوفی، اور اس قسم کی بےخوفی ان کے جو آباء و اجداد جو صحابہ کے زمانے میں خوارج تھے، انہوں نے بھی یہ کام کیا۔ عبداللہ ابن خباب تابعی، خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ کے بیٹے، وہ خباب جن کو بلال حبشی کی طرح کفار مکہ طرح طرح کی تکلیفیں دیتے تھے، ان کے فرزند عبداللہ ابن خباب ان کی لونڈی کے ساتھ وہ آ رہے تھے، خوارج نے پکڑ کر عبداللہ ابن خباب کو معلوم ہو گیا کہ خوارج ہیں، بڑے خطرناک لوگ ہیں، کسی کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ عبداللہ بن خباب رضی اللہ عنہ کو رحمہ اللہ کو قتل کیا، جبکہ وہ جنگ میں آئے تھے کچھ نہیں، اور ان کی جو لڑکی تھی، ان کی جو لونڈی تھی، وہ پیٹ سے تھی، حمل سے تھی۔ اس لڑکی کو قتل کیا۔ اس لڑکی نے کہا کہ میں حاملہ عورت ہوں، میرا کوئی جرم نہیں ہے، اس کو قتل کیا، اس کے پیٹ کو پھاڑا اور آگے بڑھے۔ آگے گئے تو ایک ذمی، ایک غیر مسلم کا سور جی، اس کو ان لوگوں میں سے ایک شخص نے مارا، تو آپس میں انہوں نے اختلاف کیا، کہا یہ غیر مسلم کے سور کو تم کیسے مار سکتے ہو؟ تو سور اس کا ہے، وہ غیر مسلم ہے، یہ تو جائز نہیں ہے تمہارے لیے۔ گئے، جا کر اس سے معافی مانگی، کہا کہ مجھے معاف کر دو، اور اتنی معافی مانگی کہ حتیٰ کہ وہ راضی ہو گئے۔ ان بےخوفوں کو اللہ کا خوف نہیں رہا۔ جب انہوں نے ایک مسلمان، ایک عورت، ایک حاملہ عورت کو قتل کیا، تب ان لوگوں کو اللہ کا خوف نہیں آیا، وہاں اسلام کا حکم ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا۔ لیکن جب نعوذ باللہ ایک ذمی، ایک غیر مسلم کے سور کو جب انہوں نے مارا، تو وہاں دیکھنے لگے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں کہ غیر صحیح نہیں کر رہے ہیں۔ ایک تیسری صفت خوارج کے اندر کہ غرور اور تکبر ان کے اندر، اور یہ کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اس پر فخر اور خوشی، کیونکہ یہ سارے مسلمانوں کو انہوں نے کافر کہہ دیا، سارے مسلمانوں کو کافر، جو ان کے ساتھ ہیں وہ مسلمان اور جو نہیں ہو سب کافر، اور سب کے خلاف حملہ۔ تو اب جو بھی کریں ان کے لیے جائز ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بڑی عبادت کریں گے، ان کی عبادت اتنی ایسی ہوگی کہ تم لوگ اپنی عبادت کو معمولی سمجھیں گے۔ اور پانچویں صفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ قرآن کو یہ لوگ غلط سمجھیں گے، قرآن کریم کو سمجھنے میں غلطی کریں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ جب بات کریں گے تو اس طریقے سے بات کریں گے کہ گویا قرآن اور حدیث سے آپ کو دلیلیں دے رہے ہیں، ایسا لگے کہ آپ باطل پر ہیں۔ اس طریقے سے لوگوں کا دماغ معاف کر کے، لوگوں کے دماغ کو گھما کر وہ اپنا بناتے ہیں، اور ان کو اس طریقے سے بیوقوف بنا کر لوگوں میں دہشت گردی پھیلاتے ہیں۔ اور بات کریں گے تو اتنی بہترین بات کہ ان کی باتوں سے آپ کو لگے گا کہ یہ واقعی مسلمان ہے، واقعی مخلص ہے۔ جی ہاں، جو ویڈیو کیسٹیں آئی ہیں فرانس کے حملے سے پہلے اور اس کے حملے کے بعد، ان لوگوں کی جو ویڈیو کیسٹیں جو یوٹیوب میں ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے قرآن کریم کی لمبی لمبی آیتیں پڑھتے ہیں اور اس طریقے سے یہاں امپلیمنٹ کرتے ہیں، سمجھے بغیر کہ نعوذ باللہ کہ آپ سمجھیں گے کہ گویا یہ بالکل ہی صحیح بات کر رہے ہیں۔ خون بہانے میں ان کی کوئی مثال نہیں ہوگی، اور ہر زمانے میں ان کی ایک علامت ہوگی۔ آپ دیکھیں گے کہ ان کی علامت آج کے زمانے میں کیا ہے؟ کنیت کے ساتھ ابو بکر، ابو عمر، ابو فلان، اس طریقے سے نام رکھے ہوتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا اس زمانے میں کہ ان کی علامت کہ سر ان کے منڈے ہوئے ہوں گے، سر منڈائیں گے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ اس زمانے کی علامت ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے زمانے میں نکلے تھے، یہ اس زمانے کی علامت، وہ خوارج جو ان کے آباء و اجداد اور ان کے اصل ہیں۔ میرے بزرگوں، یہ جو داعش آج کی جو ISIS ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، اس کے پیچھے
بڑی طاقتیں ہیں، سپر پاور طاقتیں ہیں، اور ان کی سیکرٹ ایجنسیاں ہیں جو اصل میں کام کر رہی ہیں. اور وہاں کا امریکہ کا جو وزیر داخلہ کا جو ایجنسی، خفیہ ایجنسی کا جو ذمہ دار ہے مکین، اس کے بارے میں ویڈیو میں آیا ہے کہ کئی مرتبہ سیریا اور عراق جا کر یہ جو ابوبکر بغدادی ہے اس کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی ہے، اور خفیہ ان کی میٹنگیں ہوئی ہیں، نشستیں ہوئی ہیں، اور باقاعدہ ان کو تیار کیا گیا ہے. میرے بزرگوں، اس قسم کی مثال پوری تاریخ میں ملتی ہیں. کمال اتا ترک، جس نے دھوکہ دیا تھا اور جس نے بتایا تھا کہ سمجھایا تھا خلافت کو بچانے والا ہے، مسلمانوں کو بچانے والا، کون تیار کیا تھا؟ فرانس نے تیار کیا تھا. فرانس نے تیار کیا تھا کمال اتا ترک پاشا کو، جس نے قیادت سنبھالنے کے بعد ترکی خلافت کو گرا کر اسلام کو پوری طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کی. جمعے کا خطبہ عربی زبان ایک لفظ استعمال نہیں ہونا چاہیے، اذان عربی میں نہیں ہونی چاہیے، پردے کو جلایا، قرآن کا دین کا مذاق اڑایا. کون؟ جس کو سب سے پہلے کہا گیا ہے کہ یہ بڑا مجاہد ہے، یہ مسلمانوں کا یہ رہبر ہے، یہ مسلمانوں کا خیرخواہ ہے. اس طریقے سے یہ دشمنان اسلام ایسے لوگوں کو تیار کر کے ہمارے لوگوں میں بھیجتے ہیں اور ایسے منافقین کو تیار کر کے اسلام کو بدنام کرتے ہیں. آج یہ IS جو کر رہی ہے جس طریقے سے، میرے بزرگوں آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے یہ لوگ اسلام کو پوری دنیا کے سامنے بدنام کرنا چاہتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر خلافت آئے گی دنیا والوں، اسی طریقے سے ہوگا. اسلامی خلافت کا مطلب یہ مطلب ہے. تو سب سے پہلا فائدہ یہ ہے ان لوگوں کا کہ یہ لوگ مسلمانوں کا اس دین اسلام کو اور مسلمانوں کو پوری دنیا میں، آپ دیکھ رہے ہیں فرانس کا ایک حادثہ، اور اس کے بعد یورپ میں مسلمانوں کے لیے جینا مشکل بن گیا ہے. کتنے لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے گئے، اور کتنے لوگوں نے یہ بتایا کہ ان مسجدوں اور ان ملاؤں کو ختم کرنا چاہیے. اسلام جیسا امن پسند مذہب دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا، یہ حقیقت ہے اور اسلام نے بتایا. لیکن اسلام اس طریقے کے منافقوں کو پیدا کرنے کا قائل نہیں ہے، غلط طریقے سے لوگوں کو قتل کرنے کا قائل نہیں ہے، غلط طریقے سے اپنے دین کو پھیلانے کا اسلام قائل نہیں ہے. آج اسلام کے پاس حالات جیسے بھی ہوں، اسلام جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ نہیں بول سکتا. اسلام یہ نفاق سے کام نہیں لے سکتا. اسلام لڑکیوں کو بیچ کر غیروں میں اپنے دین کو پھیلا نہیں سکتا. آج عیسائیت جس طریقے سے نوجوان لڑکیوں کو استعمال کر کے عیسائیت پھیلانے کا ان کے پاس جواز ہے، اسلام میں یہ سارے غیر جائز طریقے ہمارے پاس جائز نہیں ہیں. لہذا میرے بھائیوں، آج اسلام جو بدنام کر رہے ہیں یہ لوگ اس لیے بدنام کر رہے ہیں تاکہ لوگ جو اسلام کی طرف آ رہے ہیں وہ دور جائیں. اور IS کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ایسے بیوقوف نوجوان جو یہاں جاتے ہیں، ان کے ہاں پوری دنیا میں جو کچھ بھی دین کے لیے جذبہ رکھنے والے نوجوان ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو کھینچ کر یہاں لائیں اور ان کو گاجر اور مولی کی طرح ختم کریں. کئی لوگوں کو انہوں نے قتل کیا. ایک سعودی نوجوان، اس کو معلوم ہو گیا کہ ان کی حقیقت کیا ہے، وہ اپنی بستی کو واپس جانا چاہ رہا تھا. پکڑا، گھیر کر پکڑا، بھگا کر پکڑ کر اس کو نیچے اس کو زبردستی سلا کر بلڈوزر کے ذریعے ان لوگوں نے اس کو قتل کیا. اس طریقے سے وحشیت اور بربریت نعوذ باللہ ان لوگوں کے پاس ہے. تو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں، دنیا میں جو نوجوان ہیں جن کے پاس دین کا کوئی بھی جذبہ ہے، خلافت کے نام سے ان کو بلا کر وہاں پوری طریقے سے ان کو ختم کریں. اور تیسرا فائدہ ان کا یہ ہے کہ سیریا اور عراق میں جو وہاں کے باشندے ہیں ان کو بھگا کر اسرائیل کو اور شیعہ کو وہاں حکومت دے کر، سنیوں کو وہاں سے نکال کر شیعہ کو، جیسا کہ انہوں نے عراق میں حکومت دی، شیعہ کے حوالے کیا، افغانستان میں حکومت دی، شیعہ کے حوالے کیا. بالکل سیریا میں بھی اسی طریقے سے چاہتے ہیں، سیریا اور عراق میں، کہ ایک بڑی حکومت ہو اور یہ جو جزیرہ عرب ہے اور خاص طور پر سعودی عرب جو کہ قرآن اور حدیث پر جو حکومت ہے، قرآن و حدیث پر قائم ہے، جہاں اسلام کا قانون پر عمل ہوتا ہے، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ پوری طریقے سے ختم کر دیں. اس کے لیے یہاں پر
ایک حکومت کا ایک نیا طرز یہاں پر اپنانا چاہتے ہیں. یہ بڑی پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے, یہ مت سمجھو کہ ایسے ہی ہو رہا ہے. چوتھی چیز آپ دیکھیں گے, یہ داعش کس کے خلاف تلوار اٹھا رہے ہیں, کس کے خلاف یہ لوگ زیادہ حملہ کر رہے ہیں. جو بشار الاسد جو سیریا کا ڈکٹیٹر ہے, ڈکٹیٹرشپ جس نے اپنایا ہے, اس کو تو ختم نہیں کیا انہوں نے, اس کے خلاف تو کچھ نہیں کیا, بلکہ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں, جن مسلمان نہتے جو بیچارے 3 سال سے جو لڑ رہے ہیں عوام وہاں کی, ان کی حکومتوں پر ان لوگوں نے قبضہ کیا اور انہی لوگوں پر ان لوگوں کے خلاف ان کے حملے ہو رہے ہیں. میرے بزرگوں, ان کی خلافت اسلامی خلافت نہیں ہے. علماء نے صاف طور پر بتایا ہے کہ ان کی خلافت اسلامی خلافت نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کا جو طریقہ ہے کہ سارے مسلمانوں کو کافر اور لوگوں کے خون کو حلال سمجھنا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر, صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر جس طریقے سے یہ کر رہے ہیں, یہ خلافت کا کوئی اعتبار نہیں ہے, یہ اسلامی خلافت نہیں ہے. اور یہ لوگ باغی لوگ ہیں, یہ لوگ باغی لوگ ہیں, دہشت گرد لوگ ہیں, لہذا ان کی بات کو مانی نہیں جائے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ حکومت قائم ہونے کے لیے شرعی لحاظ سے جو شروط چاہیے, جو کنڈیشن چاہیے, ان کے پاس وہ چیز نہیں ہے. نہ واقعی ان کے پاس جی حکومت کے لیے جو لوگ زبردستی مان رہے ہیں, جو بھی ہیں اپنے جان کے ڈر سے مان رہے ہیں, اپنی جان کے ڈر سے, اور لوگوں میں خوف و حراست بالکل عام ہے. لہذا ان لوگوں کو ہم اس کو IS کو کوئی حکومت نہیں سمجھا جائے گا, بلکہ ایک جی باغیوں کا ایک اڈا اور باغیوں کی ایک جماعت تصور کیا جائے گا. اور تیسری چیز کہ ان کے پاس انہوں نے جو خلافت کا جو اعلان کیا ہے, یہ اعلان کا کوئی اعتبار نہیں ہے, کیونکہ اہل علم سے انہوں نے کوئی مشورہ نہیں کیا. ان کے ساتھ علماء نہیں ہیں, جو آج کے بڑے بڑے علماء ہیں ان علماء میں سے کوئی ان کے ساتھ نہیں ہے. اور مشورے اور اہل علم کے بغیر اور علماء کے بغیر جو حکومت بنتی ہے وہ خلافت ہرگز نہیں ہو سکتی. قیامت کے قریب جو خلافت آئے گی اس وقت کے علماء بتائیں گے کہ یہ واقعی خلیفہ ہے اور یہ مہدی ہے, اس کو تسلیم کریں گے, علماء کی طرف سے اعتبار ہوگا, اعتراف ہوگا. تو یہاں پر IS یہ جو ہے یہ اسلامی خلافت نہیں ہے, اور نہ ہی اس کو اسلامی خلافت تصور کیا جائے گا. عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص مسلمانوں سے مشورہ کیے بغیر کسی کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے, کسی کو خلیفہ تصور کرتا ہے, تو یہ نہ اعلان ہونا چاہیے اور نہ کسی کو بیعت نہ کرنا چاہیے, کیونکہ ڈر یہ ہے کہ دونوں کو قتل کیا جائے. اس کی وجہ سے کیا ہوگا, خون بہے گا. آپ دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے آج خون جتنا سستا ہے معصوموں کا, اتنا سستا کوئی اور چیز نہیں ہے. بڑی آسانی کے ساتھ لوگوں کو قتل کر رہے ہیں. چوتھی چیز, اس لیے ہم ان کی خلافت کو خلافت نہیں کہیں گے کہ ان کی خلافت جو ہوئی ہے مسلمانوں پر صحیح ان کا کنٹرول نہیں ہے, مسلمانوں کی حکومت پر ان کا کنٹرول نہیں ہے, مسلمانوں کی حکومتوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اپنے آپ پر کچھ لوگوں نے مل کر اعلان کر دیا ہے کہ یہ خلافت ہے, لہذا اس کو خلافت کو ہم تسلیم نہیں کریں گے. اور خلیفہ جس کو مانا گیا ہے, بنایا گیا ہے, یہ ابو بکر البغدادی, اس کی حقیقت کیا ہے؟ اکثر لوگ تو کہتے ہیں اپنے اور غیر کہ یہ لوگ یہ جو ہے موساد جی اسرائیلی ایجنسی کمپنی کا ایجنٹ ہے. جی اس کے بارے میں اسلام کا کیا تعلق ہے؟ لوگوں نے کہا کہ کوئی نہیں جانتا. ایسے لوگوں کو کیسے خلیفہ مانا جا سکتا ہے؟ ایسے افراد کو کیسے خلافت کی اتنی بڑی ذمہ داری ان کے ہاتھ میں دی جا سکتی ہے؟ لہذا میرے بزرگوں, آج ضرورت ہے کہ ہم نوجوانوں کو بتائیں, ہمارے معاشرے میں, ہماری سوسائٹی میں بتائیں کہ یہ باطل ہے, یہ حق نہیں ہے, اور یہ جہاد کا جو بھی نام لیا جا رہا ہے یہ سب دھوکہ ہے, خلافت کا نام جو لیا جا رہا ہے دھوکہ ہے. ہمارے نوجوانوں کو بتانے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے نوجوان دین کو اور حق کو اپنے علماء سے لیں اور صحیح طریقے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین ارحم الراحمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم. رب